ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے گھر میں مشکلات بڑھ گئی ہیں، آوازیں بلند ہونے لگی ہیں، تو یہ جان لے کہ شیطان وہاں مضبوط ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رہتا ہے، جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہی ہے۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ اچھا عمل ہے جس پر تم کسی سے اپنی تعریف کی خواہش مند نہ ہو۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماری سے پاک ہو، کسی کی ضرورت مند نہیں، شکر کی پھر بھی کمی ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیا کریں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کے باقی رہنے کا راز یہی ہے۔ وہ رب تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے، دن کا اجالا بھی انہی کو ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں۔ اسی طرح نیک لوگ وہ نہیں جو دودھ سے دھلے ہیں، بلکہ وہ جن کو بار بار خود کو پانی سے دھونا پڑتا ہے، توبہ اور شرمندگی کے پانی سے۔ اور اگر کوئی بار بار کسی کو معاف کر کے دوسرا موقع دینے کا ظرف رکھتا ہے تو اللہ تعالی ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ خوشی ہے وہ مٹھاس جو ہمیں زندگی میں چاہیے۔ خوشی ایک زندگی کا طریقہ ہے، خوشی ایک عادت ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے، اور یہ خوشی آتی ہے شکر گزاری سے، ہر بات میں اللہ کا شکر کرنے سے، جو ہے اس کا خیال رکھنے سے۔ جس چیز کی نسبت رب سے ہو جائے اس چیز میں سکون شامل ہو جاتا ہے۔ خود کو رب کے ساتھ جوڑ کر پرسکون ہو جائیے۔ زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی اچھی سوچ یعنی اچھی فکر میں چھپا ہوا ہے۔ جس شخص کے پاس اچھی سوچ نہیں، اس کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ سارا قرآن ایک دعا ہے۔ دعا امید ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر مشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے، اس لیے نا امید نہ ہو۔ کوئی گناہ ہو جائے تب بھی، کوئی مشکل پڑے تب بھی، جس کی تلاش کی جائے اسے پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ کھوجنے والا تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مگر جنہیں کھوجا جا رہا ہوتا ہے وہ ایک ہی راستے پر صدیوں نگاہیں جمائے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ امید کے پودے کو پانی دیتے رہنا چاہیے، اور اتنا تناور کر دینا چاہیے کہ مایوسی کا جنگل دور دور تک اگنے نہ پائے۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتے آیا ہے۔ وہ آگے بھی ہر مسئلہ حل کر دے گا۔
تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے کر آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ ایک شخص کسی مومن کو غمزدہ کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اسے کوئی اجر ملے گا۔ کسی کو کسی چیز کا احساس زبردستی نہیں دلایا جا سکتا۔ اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ صبر کی انتہا دیکھنی ہو تو ایسے شخص سے ملو جس نے جدائی کو گلے لگایا ہو، یا پھر ایسے شخص کا انتظار کیا ہو جس کا آنا ناممکن ہو۔ اپنے ہاتھ سے جتنی خیر لوگوں میں بانٹ سکتے ہو بانٹ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کب موت تمہارے تک آ پہنچے اور تمہاری ساری توفیقات اور صلاحیت چھین لی جائے۔ جب خلوتوں یعنی تنہائیوں کو سنوار لیا جائے تو اللہ تعالیٰ جلوتوں یعنی محفلوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جب آپ مطالعہ نہیں کرتے، علم حاصل نہیں کرتے، نئی چیزیں نہیں سیکھتے، تو آپ کے پاس اپنی جائیداد، کپڑے اور گاڑی دکھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے اندر آلودہ یعنی گندا ہو، وہ پاک لوگوں کے وجود کو محسوس نہیں کرتا۔ ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کر سکتا ہے، لیکن صورت یہ ہو کہ دوسرے چراغ میں بھی تیل موجود ہو۔ کسی کا بھلا نہ کر سکیں تو کسی کا برا کرنے کی بھی کوشش نہ کیجیے۔ دنیا کمزور ہے، لیکن دنیا کو بنانے والا نہیں۔ حسد رکھنے والے، سخت دلوں اور چغل خوروں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ وہ روح کا بخار ہے، دکھ پھیلاتے ہیں اور غمزدہ کرتے ہیں۔ تمہیں زمانے کے لوگ کہیں گے کہ دنیا میں دلچسپیوں کی کمی نہیں، لیکن تم ان فانی یعنی ختم ہو جانے والی دلچسپیوں سے بے نیاز رہنا، جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، جن کے پیچھے بھاگنے میں بے چینی اور اضطراب ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی حالت کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہمارے حالات ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اس کی شریعت آپ کے خیال میں کتنی بھی سخت ہو، مگر اس کی شریعت اندھی نہیں۔ صرف ایک برے دن کو اجازت نہیں دیجیے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ ایک بری زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ نہ آئے۔ عسر یعنی پریشانی کبھی بھی تنہا نہیں آتی، وہ آپ کی زندگی میں جب بھی جس صورت میں بھی آتی ہے، یسر یعنی آسانی کو ساتھ لے کر آتی ہے، اور یسر یعنی ایک بہت بڑی آسانی۔ جس وقت بری سوچیں اور منفی سوچیں جڑ پکڑیں اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے، جو ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب اسے معلوم ہو چکا ہے کہ تمہیں انعام ملنے ہی والا ہے۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائے تب بھی، نہ قبول ہو تب بھی، کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ جن کے بارے میں ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر رہ نہیں پائیں گے، تو وقت اپنے طور پر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، کبھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور بکھر بھی جاتے ہیں، مگر ہم میں سے کامیاب وہ ہے جس نے خود کو سمیٹ کر سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا، پورے عزم اور یقین کے ساتھ۔ جو ملے اسے قبول کرو، جو نہ ملے اس پر صبر کرو۔ نصیبوں کی بند پوٹلی کس نے کھول کر دیکھی ہے؟ پاک دامنی اور بد کرداری کی بھی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے جسے ہر انسان سونگھ اور محسوس نہیں کر سکتا۔ بیوقوف بندہ سمجھتا ہے 50، 100، 150 سال جی لیا، جبکہ یہ عرصہ 2-4 ہلا دینے والے لمحوں سے زیادہ کسی بھی صورت میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو کہ جب تم میں حیا نہ رہی تو جو جی چاہے کرو۔ اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر، یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔
انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے۔ یہی مومن کا مقام ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنے رویے کی بہتری کرنی ہے، روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ کو خود کو خوف اور امید کے درمیان رکھنا ہوگا۔ ہر وقت اللہ کا خوف اور ہر وقت اللہ کی معافی کی امید، بس اسی درمیانی راستے کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو واقعی خوبصورت بنایا ہے اور اس کو قیامت کے دن روئی کی طرح دھنکا بھی دے گا۔ اس کی خوبصورتی ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے اس میں کھو نہیں جانا۔ ہم نے اس دنیا کی خوبصورتی سے نظر ہٹا کر اس رب کو تلاش کرنا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ ہم نے اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے۔ انسان کا نور قرآن ہے۔ یہ انسان کے دل کے ہر مرض کی دوا ہے۔ اسی میں سکون ہے، اسی میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے علاوہ کسی چیز میں سکون نہیں رکھا۔ سب عارضی ہے، سب کھوکھلا ہے۔ جنت میں گھر ذکر الہی سے تیار ہوتے ہیں۔ جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے، فرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ انسانیت کی توہین ہے کہ مشکل وقت سے جان چھڑانے کے لیے کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے قدموں میں جا کر بیٹھے اور اس سے مدد مانگے۔ اگر تکلیف کے وقت میں ایک اور تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو۔ جو شخص مصیبتوں اور تکلیفوں کو ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہے، وہ اللہ کی نظروں میں بھی تعریف کے قابل ہو جاتا ہے۔ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیں وہ جواب میں انہیں خوشی دیتا ہے۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو بھی پکارنے کا عمل جاری رکھو، تاکہ پکارنے کے عمل سے اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم رہے۔ نیت اللہ کو رکھو گے تو انجام بھی اللہ ہی ہے۔ الہی ہم تیری ہی طرف چلتے رہے، ضرورت اور محتاجی کی پکار کے ساتھ، بندگی کی رفتار کے ساتھ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا، جس نے مجھے پہچان لیا وہ میرا دوست اور میرا محبوب ہے، اور جو میرا دوست ہو گیا اور مجھے چاہنے والا ہو گیا وہ میرا عاشق ہو گیا، اور جو میرا عاشق ہو جاتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت یعنی خون بہا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے، اور میں وہ دیت اس طرح ادا کرتا ہوں کہ میں خود اس کا ہو جاتا ہوں۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت ہو۔ زندگی کا طریقہ یہ ہو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر دعاؤں کا حصہ ضرور بن جاؤ۔ دنیاوی زوال کی بڑی وجہ عبادت کی کمی نہیں بلکہ معاملات میں دو نمبری، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بے ایمانی، جھوٹ اور منافقت ہے۔ تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ عقل بھی خدا دیتا ہے اور حسن بھی خدا دیتا ہے۔ عشق وہ سمندر ہے جو دونوں کو بہا دیتا ہے۔ ایک پوچھنے والے نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ وہ حکیم شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ چونکہ ٹوٹے ہوئے میں ہی رہائی ہے، اس لیے ٹوٹ جا، سکون اور امن صرف فقیری میں ہے، اللہ کا فقیر بن جا۔ تبدیلی تب پیدا ہوتی ہے جب وہ اندر سے شروع ہو۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ اپنے ہر عمل سے سچ اور حق کے قریب ہونا تیرا مقصد ہونا چاہیے، تاکہ تیرے اندر سے حق اور سچ کی عظمت اور جلال ظاہر ہو۔ مسلمان کی فطرت محبت ہی کے بل پر غلبہ پاتی ہے۔ اگر مسلمان عاشق نہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں کچھ اور ہے۔
تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش کے شکوے کرنے لگا۔ تم نے خود اپنا دروازہ اپنے آپ پر بند کر لیا ہے۔ جو کچھ زبان سے کہتے ہو چاہیے کہ اسے دل میں جگہ دو۔ تم یگانگی سے تعلق پیدا کر لو اور دوئی سے بے تعلق ہو جاؤ۔ اپنی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ اگر تو ایسی زندگی کا خواہش مند ہے جسے کبھی زوال نہ آئے تو ماضی کا رشتہ حال اور مستقبل سے نہیں توڑنا چاہیے۔ زندگی تو مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے۔ موج کے وجود کا پورا سامان چلنے پر ہے۔ عمل کے ذریعے سے ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ ایمان مردہ ہو جاتا ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ مسلمان تو دنیا کا خیال چھوڑ کر خدا کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ اپنی دعا سے تقدیر اور تدبیر کو طاقت پہنچاتا ہے۔ اے مسلمان، تو دین کے رازوں سے ناواقف ہے۔ اگر تیرے دماغ میں عقل اور سمجھ باقی ہے تو ایک آئین، ایک دستور، ایک دینی ذات پر قائم رہ۔ اے غفلت کے عادی انسان، تو اللہ کی اطاعت کی کوشش کر۔ یاد رکھ کہ جب تو اللہ کو اپنا اختیار دے دے گا وہ تجھے دنیا میں اختیار بخش دے گا۔ اگر تو مسلمان ہے تو خدا کے سوا ہر شخص سے بے نیاز ہو جا اور دنیا کے لیے خیر اور برکت کا سرچشمہ بن جا۔ جس حد تک ممکن ہو مٹی نہ بن، کیمیا بن۔ تجھے صاحب نعمت ہونا چاہیے جو دوسروں کو مالا مال کرے، سوالی نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان کی دلیل ہے اور بس۔ اللہ کے علاوہ کا خوف چھپا ہوا شرک ہے اور بس۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ کامیابی چاہے سالوں کے فاصلوں پر ہو، مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ دور سے ہی نظر آ جاتی ہے۔ خیر اور بھلائی یہی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے حصے کا چراغ جلاتا رہے۔ شاہی لباس میں رہتے ہوئے بھی درویشوں کی سی زندگی بسر کر، آنکھ کھلی رکھ اور خدا سے ڈرتا ہوا جی۔ کسی دشمن سے تمہیں دشمنی ختم کرنی ہے تو اسے اپنے مشورے میں شامل کر لو۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ وہ شخص دنیا دار ہے جو اللہ سے غافل ہو گیا۔ زندگی کی ضروریات اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت میں تیزی نہیں دکھاتے تو گناہ کو چھوڑ دینے میں تیزی دکھاؤ۔ سب سے بڑا کنجوس انسان وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے اوپر تک خرچ نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ آگے آنے والوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہو وہ صرف سبب کو مانتا ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، سالم ہو، وہ سبب بنانے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو ملا دے۔ یہ بھی ایک گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بدنصیب کہے۔ اس گناہ سے بچتے رہو۔ وقت کے ساتھ باتوں کا بھول جانا یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، ورنہ زندگی کا ایک غم پوری زندگی کا غم بن جاتا۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے۔ کمینے اور بدفطرت انسان کا پہلا شکار اس پر احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے کی قیمت یہ ہے کہ پیچھے جو دروازے کبھی کھولے تھے انہیں بند کرتے ہوئے جایا جائے۔ دنیا دھوکہ بھی صرف انہیں دے سکتی ہے جو اس سے محبت کر بیٹھتے ہیں۔ والدین کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں، ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ دنیا داروں میں آپ کی بات کو تب حیثیت ملے گی جب آپ کی دنیا میں کوئی حیثیت ہو۔ غرور اور فخر میں کیا فرق ہے؟ فخر یہ ہے کہ میں بھی ہوں، اور غرور یہ ہے کہ میں ہی ہوں۔ خاک میں مل جائے وہ مرتبہ
जिससे दूसरों का कोई फ़ायदा ना हो। लानत है ऐसी ताकत पर जो कमज़ोर की हिफाजत ना कर सके बल्कि उसे डराती हो। वो शख्स ज़रूर बर्बाद होगा जिसने अपने ऊपर एहसान करने वाले के साथ बेवफाई की हो। जो सर अल्लाह की नेमतों के शुक्र में झुक जाता है उसको कामयाब और सरफराज कर दिया जाता है। या अल्लाह, इसी तरह सवाल करते हैं सब जो आसमानों और ज़मीन में हैं। हर रोज़ इस सवाल की एक नई शान होती है। जब समंदर में हलचल होती है, पानी मौजें मारता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो कश्ती वाले इसी से फरियाद करते हैं और कहते हैं, या अल्लाह या अल्लाह। जब मुसाफिर सहरा में भटक जाता है, काफिला रास्ते से हट जाता है, उसकी राह गुम हो जाती है, तो वो पुकार उठते हैं, या अल्लाह। जब तलबगारों पर रास्ते बंद हो जाते हैं, मांगने वालों को नहीं दिया जाता, तो उनकी पुकार होती है, या अल्लाह। जब तदबीरें नाकाम हो जाएं, उम्मीदें साथ छोड़ जाएं, ज़राए और रास्ते बंद हो जाएं, तो लोग अल्लाह ही से फरियाद करते हैं। जब ज़मीन अपनी वसाअत के बावजूद तुम पर तंग हो जाए, रंज, तकलीफ़ और गम से दम घुटने लगे, तो अल्लाह को पुकारो। शायर कहता है, तंग और तारीक ज़माना और मुसीबतों के बादलों में मैंने आधी रात की दुआओं में तेरा नाम लिया, तो हर सुबह रोशन और ताबनाक हो गई। अल्लाह ही की तरफ जाते हैं अच्छे कलीमे, खालिस दुआएं, सच्ची पुकार, मासूमाना आंसू और दर्द अंगेज़ नाले। ज़रूरतमंदी में दुआएं, आधी रात में उसकी तरफ हाथ उठते हैं, मुसीबतों में आंखें उसी की तरफ देखती हैं, हादसात में उसी से फरियाद की जाती है। फरियाद, पुकार और सवाल में उसी का नाम ज़बानों पर होता है। दिल और रूह उसी से सुकून पाते हैं। दिल में ठंड पड़ जाती है, अकल लौट आती है और यकीन पैदा होता है कि अल्लाह अपने बंदों से रहम और करम का मामला करता है। अल्लाह का नाम लेते ही फ़ौरन जहन में बेनियाज़ी, बका, ताकत और मदद, इज़्ज़त और कुदरत और हिकमत का सरापा घूम जाएगा। ये लफ्ज़ ही लुत्फ़, इनायत, मदद, फरियाद रसी, मोहब्बत और एहसान का जलवा दिखा देगा। तुम्हें जो भी नेमत मिलती है वो अल्लाह ही की तरफ से है। शायर कहता है, तेरे जलाल और पाकी के बयान के लिए कितने ही अल्फाज ढाले जाएं, अल्फाज व माना के सारे ज़ख़ीरे तेरे जलाल की ताबीर से कासिर हैं। या इलाही, हसरत को खुशी, गम को सुरूर और खौफ को अमन में बदल दे। ए अल्लाह, दिल की आग को यकीन की ठंडक से बुझा दे, नफ्स के शोलों को ईमान के पानी से ठंडा कर दे। या रब, जागती आँखों को नींद, बेचैन दिलों को सुकून अता फरमा, इन्हें जल्द ही कामयाबी से नवाज। या रब करीम, बेबसीरतों को अपना नूर दे, गुमराही के रास्तों पर कश्तियाँ चलाने वालों को अपना रास्ता दिखा दे। बारे इलाही, वसवसों को नूरानी शुआओं से ज़ाइल कर दे, बातिल परस्त नफ्स का गला हक़ के लश्कर से घोंट दे, शैतान की चालों और तदबीरों को अपनी मदद और नुसरत से तबाह कर दे। ए अल्लाह, हमारे गम, रंज और फ़िक्र और कलक को दूर फरमा दे। हम खौफ और पस्त हिम्मती से तेरी पनाह चाहते हैं, तुझी पर भरोसा करते हैं, तुझी से मांगते हैं। तू ही हमारा सरपरस्त है, तू क्या खूब सरपरस्त और मददगार है। सोचें और शुक्र बजा लाएं। मतलब ये कि जब आप अल्लाह की नेमतों को याद करेंगे तो आपको सर से कदम तक नेमत ही नेमत दिखाई देंगी। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लगो तो गिन ना पाओगे। जिस्मानी सेहत, वतन में अमन, सुकून, खाना, कपड़ा, पानी, हवा, यानी पूरी दुनिया आपके पास है और आपको एहसास भी नहीं। ज़िंदगी के मालिक हैं लेकिन इसका शऊर नहीं। उसने अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें तुम पर उंडेल दी हैं। आपके पास आँखें हैं, ज़बान है, दो होंठ हैं, दो हाथ, दो पैर हैं। तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? क्या ये आसान बात है कि आप अपने पैरों पर चल फिर रहे हैं?
जबकि कितने ही पाँव काट दिए गए। आप पिंडली के बल खड़े हो जाते हैं, जबकि कितनी ही पिंडलियाँ टूटी हुई हैं। क्या आप इसके हकदार हैं कि पुरसुकून नींद सो जाएं, जबकि ज़िंदगी की तकलीफ़ों ने कितनों की नींद उड़ा दी है। और पेट भर कर खाएँ और सैराब होकर पिएँ, जबकि कितने हैं जिनको खाना नहीं मिलता। बीमारियों ने उन्हें खाने पीने से रोक रखा है। कान के बारे में सोचिए, आपकी समाअत के बारे में सोचिए कि आप अकल वाले हैं, आपकी सुनने की ताकत और कुव्वत दुरुस्त है। आँख के बारे में सोचें, आप अंधे नहीं। अपनी जिल्द को देखिए, कोढ़ और बर्स की बीमारी नहीं। इन सब चीज़ों से आप महफूज हैं। अपनी अकल के बारे में सोचिए कि आप अकल वाले हैं, आप पर पागलपन या दीवानगी तारी नहीं। क्या आप ओहद पहाड़ जितना सोना लेकर अपनी आँख दे देंगे? शहलान पहाड़ के बराबर चांदी लेकर अपनी सुनने की ताकत दे देंगे? क्या आप ज़बान के बदले कसरे ज़हरा लेना और गूंगा होना पसंद करेंगे? क्या आप याकूत और मोती लेकर अपने हाथों का सौदा कर लेंगे? कितनी नेमतें हैं जो आपको मिली हुई हैं, कितने इनामात हैं जिनसे आप लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन आपको उसका इदराक नहीं। आपको गर्म रोटी, ठंडा पानी, मीठी नींद और आफ़ियत हासिल है, लेकिन फिर भी परेशान और गमज़दा हैं, रंजीदा और उदास हैं। जो मिला नहीं उसके बारे में सोचते हैं, जो मौजूद है उसका शुक्र अदा नहीं करते। माली नुकसान पहुंच जाए तो आप परेशान हो जाते हैं, हालांकि खुशनसीबी, खैर, सलाहियत, नेमतें और बहुत सारी चीज़ें, सभी कुछ आपके पास है। इनके सिलसिले में आप सोचें और खुदा का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारी जानों में भी तुम्हारे लिए निशानियां हैं, तो क्या तुम सोचते नहीं? अपनी जान, अपने घर वालों, अपने काम, अपनी सेहत, अपने दोस्तों और इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में सोचें। अल्लाह की नेमत जानते हैं, फिर भी उसका इनकार कर देते हैं। जो गुज़र गया सो गुज़र गया। माजी में जीना, उसके गमों और तकलीफ़ों को याद करते रहना, उन पर रंज करना बेवकूफ़ी और हिमाकत है। इससे इरादे कमज़ोर और मौजूदा ज़िंदगी तकलीफ़ में आ जाएगी। अल्लाह के हकीम बंदे कहते हैं कि माजी की फ़ाइल लपेट कर रख दी जाए, उसे खोला ना जाना चाहिए, बल्कि हमेशा के लिए भुला देना चाहिए। उसे किसी दरबे में डालकर बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो गुज़र गया वो गुज़र चुका। न उसकी याद उसे लौटाएगी, न कोई गम या रंज और फ़िक्र उसे ज़िंदा कर सकती है, क्योंकि माजी का मतलब है अदम, ख़त्म हो जाना। माजी परिस्थिति के मर्ज़ में मुब्तला मत रहिए। जो छूट गया उसकी परछाइयों से पीछा छुड़ा लीजिए, क्योंकि आप दरिया को असल की तरफ, सूरज को उसकी तुलू होने की जगह की तरफ, बच्चे को माँ के पेट में, दूध को छाती में और आंसू को आँख में वापस नहीं ला सकते। माजी के साए में रहना, उसे याद करते रहना, उसकी आग में जलते रहना एक अफसोसनाक, तकलीफ़ दे और मरऊब कर देने वाली बात है। माजी की किताब पढ़ने से हाजिर की बर्बादी और वक्त का ज़ाय हो जाना तय है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में गुज़िश्ता कौमों का और उनके कामों का तज़किरा किया है और फरमाया, ये एक कौम थी जो गुज़र चुकी, यानी इन कौमों का मामला ख़त्म हुआ। माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ने और तारीख़ के पहिए को पलटाने से क्या हासिल। माजी की बात दोहराने वाला तो ऐसा है कि कोई पिसे हुए आटे को फिर पीसे या कटी लकड़ी को फिर से काटे। माजी का रोना रोने वालों के बारे में पिछलों का कहना है कि तुम मुर्दों को कब्रों से ना निकालो। हमारी मुश्किल ये है कि हम हाल से आजिज़ और माजी से चिमटे हुए हैं। अपने खूबसूरत महलात को यूं ही छोड़कर माजी के बोसीदा किलों को रोते रहते हैं। हालांकि माजी को वापस लाने पर तो जिन और इंस जमा होकर भी कादिर नहीं हो सकती। लोग पीछे की तरफ नहीं देखते। हवा आगे चलती है, पानी आगे बहता है, कारवां आगे चलता है, और यही ज़िंदगी की सुन्नत है। आप इस सुन्नत के ख़िलाफ़ ना करें। इंसान का दिल अपने रब की इबादत में लगा हो तो उसका ज़ाहिर मासूमियत की मिसाल बन जाता है। मस्जिद में की गई इबादत का असर घर के माहौल में नज़र न आए
تو یقیناً مسجد سے کوئی بھی خیر گھر نہیں لائے ہو، جبکہ وہاں خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا۔ اللہ کے دینے میں، عطا کرنے میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ ہماری جھولیوں میں گناہوں کے چھید ہوتے ہیں۔ توبہ کی سوئی ہماری پھٹی ہوئی جھولیوں کے لیے بڑی کام کی چیز ہے۔ بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو تمہیں ملی ہوئی ہیں جس کا تم نے رب سے کبھی سوال تک نہیں کیا تھا، تو تم اس سے مانگنے سے کیوں مایوس ہو؟ پر امید رہو، یہی مومن کا طریقہ ہے۔ کوئی تمہارا دل کتنا ہی کیوں نہ دکھائے، لیکن تم اس کا دل نہ دکھانا، تم اس سے غلط بات نہ کہنا، خاموش ہو جانا۔ کسی نے آپ کی زندگی کی حفاظت کی، آپ کی زندگی کا ذریعہ بن گیا، تو اب وہ تمہاری پوری زندگی کی وفا کا حقدار بن گیا۔ اگر کسی نے تمہیں یہ دعا دی کہ تمہیں زندگی میں کوئی غم نہ ملے، تو اس نے تمہیں حقیقت میں بد دعا دی ہے۔ وہ سب کچھ جو انسان تلوار کی طاقت سے حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ مسکراہٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جس نے توبہ کا آسرا نہیں لیا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ نیک ارادے والے لوگ اللہ کے نیک بندوں کی جماعت میں شامل ہیں۔ جب تمہیں کسی بندے کے بارے میں یہ خیال پیدا ہو کہ وہ اللہ کے قریب ہے، تو تم اس بندے کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، کہ کوئی نہیں ہے جس کی ناراضگی سے تمہیں ڈرنا چاہیے مگر اللہ کی۔ وہ اگر ناراض ہے تو پھر پوری کائنات اور اس میں موجود مخلوق مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کبھی نہیں۔ دنیا کا نقصان صرف سوچ لینے سے ہی جان سی نکل جاتی ہے۔ دین سارا کا سارا ہاتھ سے نکل گیا، فکر کا ایک لمحہ بھی تجھے چھو کر نہیں گزرا۔ جس محبت کے لیے دل کو بنایا گیا ہے، وہ صرف خالق کی محبت ہے، تجھے پیدا کرنے والے کی محبت۔ دل کو یہ محبت دے دو، وہ خوش رہے گا، تمہیں دعائیں دے گا۔ تھوڑی محبت، مگر شرط یہ ہے کہ صحیح ذات سے ہو۔ پھر یہ تھوڑی سی محبت اپنے ساتھ اور محبت لے آتی ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ انسان کا دل اس محبت کو سمیٹنے کے لیے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو ظرف والا کہتے ہیں، بڑا دل رکھنے والا کہتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ اس ذات سے محبت شروع کرنی ہے جس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہمیں اپنی گناہوں کے وبال پر، اپنی بدنصیبی پر زیادہ یقین ہے۔ نفرت کے قابل چیز گناہ ہے، گناہ گار نہیں۔ گناہ گار تو توجہ کے قابل ہے، ہمدردی اور شفقت کے قابل، فکر کے قابل۔ روح جب ہم پر حاوی ہو جاتی ہے تو دین قائم ہو جاتا ہے۔ جب بندے کی سوچ اور عمل اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو یہی اس بات کی نشانی ہے کہ روح نفس پر حاوی ہو گئی ہے، بندہ خوش نصیب ہو گیا ہے۔ نفس کو جن چیزوں کی عادت ڈال دی ہے، اب وہ وہی تو کرے گا، پھر برا کیوں لگتا ہے؟ عادت تو تم نے ہی ڈالی تھی، اللہ کے حکموں کو نظر انداز کیا تھا۔ دنیا کو جتنا قریب کرو گے، نفس کے دھوکے کو بھی اتنا ہی قریب کر لو گے۔ جب تک گناہ کرنے کی خواہش تیرے اندر موجود ہے، جب تک چوکنا رہ، یعنی موت تک۔ جب تک خدا کو تو پہچانتا نہیں، تب تک تیرا ہر عمل تیری اپنی انا ہے، نفس پرستی ہے۔ اے ایمان والو، نقصان میں ہی ترقی چھپی ہوئی ہے۔ جو نقصان میں چھپی ترقی ڈھونڈ لے، وہی کمال کو پہنچتا ہے۔ جو نیکی کر تو لیتے ہیں، مگر آخری حد تک ٹال مٹول کر کے، تو ان کی نیکی میں شک آ گیا۔ جس نے نیکی کی پھر احسان بھی جتلا دیا، اس کی نیکی خراب ہو گئی۔ جس انسان پر اللہ تعالیٰ اپنا یا دین کا کوئی راز کھول دے، تو اس انسان پر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک ذمہ داری راز کو راز رکھنا بھی ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آپ کی آدھی زندگی دوسروں کی توجہ کے مطابق گزر رہی ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اپنے نفس کی پہچان کا بھی ہے، اور اپنی روح کی پہچان کا بھی، اور نور کی پہچان کا بھی۔
جس نے دوسرے کے عمل کو اپنی پریشانی بنا لیا وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور ہم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کے شر اور برائی سے دوسری مخلوق خوف زدہ رہے۔ جو انسان اپنے حال پر مطمئن نہیں وہ آنے والے وقت پر بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ کوئی تقاضا۔ اللہ کی طرف وہی گیا جس کا ساتھ اللہ نے دیا، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں گیا۔ اللہ باقی ہے لیکن وہ ختم ہو جانے والی مخلوق کو پیدا فرماتا ہے اور اسی فانی مخلوق سے محبت بھی کرتا ہے۔ جس شخص کو 5 نمازوں کی پابندی مل گئی ہو اسے چاہیے کہ چھٹی نماز شکرانے کی ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس زمانے میں نمازوں کی پابندی عطا کی جبکہ لوگوں کو نماز کی ہجے بھی بھول گئی ہے۔ بیماری نے کہا کہ وہ نہیں جائے گی، شرمندہ ہو کر لوٹ گئی۔ غریبی اور ناداری نے کہا کہ وہ ہٹنے کی نہیں، شرمندہ ہو کر بھاگ گئی۔ قضا نے کہا کہ وہ ٹلنے کی نہیں، ٹل گئی۔ صبر اور یقین ساتھ تھا۔ جب تک ہم دل کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کر کے آئینے کی طرح صاف نہیں کرتے یہ رب کا ٹھکانہ نہیں بن سکتا۔ اسلام اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ آپ نے اسلام کو نہیں بچانا ہے بلکہ اسلام نے آپ کو بچانا ہے۔ مشکل دنیا دار پر حالات کی تنگی کی وجہ سے آتی ہے۔ حالات کا مطلب یہ ہے کہ خواہش زیادہ ہو اور حاصل کم ہو۔ دنیا دار کے لیے بڑی مشکل ہے۔ مشکل کیوں آتی ہے؟ جب خواہش زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے۔ بیکار بولتے رہنے سے منہ بند رکھ لینا بہت بہتر ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ مومن حالات کے مطابق موم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ اے اللہ، جو تو چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسے چاہتا ہے کرواتا ہے۔ کسی کو بھی دم مارنے کی جرت نہیں، سارا حکم تیرا ہی ہے۔ میٹھی بات کرنا اور میٹھا بول علم ہے، چاہے انگوٹھا چھاپ بولے۔ کڑوا بول اور تکلیف دہ بات جہالت ہے، چاہے کوئی عالم ہی کیوں نہ بولے۔ مغفرت کی امید سے بڑھ کر گناہ کا احساس رکھنا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ جب کوئی آسرا اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کے سوا گزر نہ ہو تو وہ دوسرا خدا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی پہلی ترجیح آپ کا پروردگار نہیں تو آپ اس دنیا سے ناکام گزرو گے۔ خدا اپنی یاد میں رہنے والوں سے ہمیشہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ عقل کا سفر بہت آسان ہوتا ہے، وسوسوں کا اور شک کا سفر بہت دشوار۔ اہل علم 2 کام نہیں کرتے، ایک وعدہ اور ایک دعویٰ۔ ضرورت پوری ہونے کے بعد خدا کو یاد کرنا شکر کہلاتا ہے۔ ذہن جب کسی خوشامد کا لالچ کرتا ہے تو اپنی عقل کے قتل کا فتویٰ خود لکھ رہا ہوتا ہے۔ تھوڑے علم کی مدد سے بہت سا عمل کرنا چاہیے، اور ضروری ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ لوگ کہتے ہیں ذکر کیا ہے، تسبیح کیا ہے؟ ہمارا ذہن اس چیز کا جواب نہیں نکال سکتا جس چیز کو ہم نے اس میں ڈالا ہی نہیں۔ تسبیح اور ذکر اس دماغ میں اللہ کا ریکارڈ مہیا کرتے ہیں تاکہ مصیبت کے وقت، جلدی کے وقت آپ کو وہاں سے وقت پر جواب مل سکے۔ جو لوگ دنیاوی مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ان پر اس ذکر کا اثر نہیں ہوتا، اور جو لوگ اللہ کی محبت والے ہیں ان پر جلدی اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ ان کی تعلیم کرنا چاہتا ہے، آزمائشوں کے ذریعے اور غم کے ذریعے ان کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اے بندے، دنیا کیا ہے؟ درد سے اور غم سے بھری ہوئی آزمائش ہے جو اللہ کے ذکر، اس کی فکر اور حق سے جدا کر دیتی ہے۔ جب تو دین کے علم کے متعلق گفتگو کرے تو اللہ کے سوا جو بھی جانتا ہے اسے اپنے دل سے مٹا دے۔
بہار کے موسم کی خوشی تو یار کے ساتھ ہے، بغیر یار کے یہ بہاریں کس کام کی۔ اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ کی نماز میں ہوشیار رہے، یعنی وہ اپنے تن، من اور سر سے اللہ کی تسبیح میں مشغول رہے۔ جو دل اللہ تعالیٰ کے رازوں سے غافل ہو اسے دل نہیں کہا جا سکتا، وہ تو بس ایک مٹھی خاک ہے، مٹی ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کی نفی کر دینا ضروری ہے۔ سوچ ہی انسان کا اصل ہے، سوچ کو ٹھیک بنا لینا یہی کمال ہے۔ اللہ کا نیک بندہ زمین کی مانند ہے جس پر ہر قسم کی مکروہ اور غلیظ اور ناپاک چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہیں۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ ذکر سے ہی ہوتا ہے دل کا سکون نصیب، ورنہ تو عیش پسندوں کو بھی بے چین دیکھا گیا۔ بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ اپنے علم کو پھیلاؤ اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ کہو اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ دنیا میں کامیابی کا مطلب سکون اور آخرت میں کامیابی کا مطلب جنت ہے، اور دونوں اسلام سے ہی مل سکتے ہیں۔ یہ کتنی اچھی امید ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ان باتوں پر ضرور عمل کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، مانگنے والے کو گھر سے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، کبھی کوئی شخص زیادتی کر جائے تو اسے معاف کر دینا، اپنے نصیب پر راضی رہنا، دینے والے نے جو دیا ہے صحیح دیا ہے۔ آپ سچے ہو جاؤ گے تو آپ کو سچے لوگ مل جائیں گے۔ یہ اصول ہے کہ جواری کو سب جواری ملتے ہیں اور جھوٹے کو جھوٹے ملتے ہیں، یعنی اگر کبوتر اڑ رہا ہوگا تو 2-4 اور کبوتر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ سارے قدرت کے کھیل ہیں، اس لیے آپ سچے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ اور شفیق ہو جاؤ۔ اپنی دعاؤں پر ضد نہ کرو، اگر اللہ منظور کر لیتا ہے تو سبحان اللہ، جب فیصلہ اللہ کی منظوری پر ہے تو نامنظور بھی منظور ہے، نامنظور بھی اسی نے کیا۔ نامنظور خواہش کا اتنا ہی احترام کرو جتنا منظور کا کرتے ہو۔ اگر یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا تو دل کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، وہ ستم کرے یا کرم، دونوں ہی کرم ہیں۔ رب انسان کو کتنے موقع دیتا ہے، بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہمیں ایک اور موقع دیتا ہے، ہم پر پھر سے اعتبار کرتا ہے، تو ہمیں بھی انسانوں کو دوسرا موقع دینا چاہیے۔ جب مصیبت حد سے بڑھ جائے تو اللہ کو پکارو اور کہو میرے مولا، تو ہی ہمیں اندھیروں سے نکال، ہمیں روشنی دکھا، ہمیں راستہ دکھا، اپنی محبت کا راستہ، کامیابیوں کا راستہ۔ یقین کی منزل دور ہوتی جا رہی ہے، تیرا فضل چاہیے، تو نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مہربانی کی، عظیم مہربانی، بڑا احسان، تیرا فضل ہمیں میسر رہا، اب کیا ہو گیا؟ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کو اتنا دین کا علم ضرور آنا چاہیے کہ جب کوئی اسے سیدھے راستے سے ہٹانا چاہے تو وہ اسے پہچان لے اور اس شخص سے دور ہو جائے۔ آج کل جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، بے حیائی عام ہے، گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، بس یہ کرو کہ جتنا بچ سکتے ہو بچو۔ جو شخص تمہاری آخرت میں رکاوٹ بنے، پھر وہ کتنی بھی میٹھی باتیں کرے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سب سے طاقتور ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یقین نہیں تو انبیاء علیہم السلام کے قصے پڑھ کر دیکھو کہ کیسے اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد کی، انہیں غالب کیا، غم اور ظالموں سے نجات دی۔ انسان اپنے علم سے بڑا بنتا ہے، عمر سے نہیں، اور علم ایسا جو کہ فائدہ پہنچانے والا ہو، جو لوگوں کے درمیان تمہارے اندر خود اعتمادی پیدا کر دے اور اللہ کے دربار میں تمہیں عاجز بنا دے، تمہیں جھکا دے۔ اگر اللہ کے کمالات دیکھنے ہیں تو انسان کو دیکھو،
کہ اس مٹی میں کیسے کیسے کمالات بھر دیے۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ اعمال نہ کرنے والا بیوقوف، اور اعمال کر کے لوگوں سے اجر کی امید رکھنے والا بہت بڑا بیوقوف ہے۔ اللہ اس پیشانی کو اونچا کرے گا جو اس کے آگے جھکتی رہی اور صرف اسی کے آگے جھکتی رہے۔ ہدایت تب ملتی ہے جب دل سے دنیا کی محبت اور مال و دولت کی محبت نکل جاتی ہے۔ جس دن آپ نے اپنے شوہر یا بیوی کی غیبت اپنے بچوں سے کر دی، اس دن آپ نے گھر توڑ دیا اور اپنے بچوں سے دنیا سے لڑنے کی طاقت چھین لی۔ دعا اللہ کی آزمائش نہیں، آپ کے یقین کی آزمائش ہے۔ ناممکن چیزیں اللہ سے مانگنا دعا کی بنیاد ہے۔ طلاق ہونے سے گھر نہیں ٹوٹتے، اخلاق نہ ہونے سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ نیک عورتیں ڈھونڈنے سے آپ نیک آدمی نہیں بن جاتے۔ جہالت کی انتہا پر قوم پر نبی آتے ہیں کہ ان کو عذاب سے نکالیں۔ اب نبی تو نہیں آ سکتے، اب نبیوں کا کام بھی والدین کو بچوں کے لیے کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو سمجھنے کی دعا کیا کریں، پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ باقی کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ جتنی خالص لگن سے ہم نوکریاں ڈھونڈتے ہیں، اس سے کافی کم محنت میں اللہ مل جاتا ہے۔ شاید انسانوں میں واحد حقیقی خوشی وہ لمحہ ہے جب کسی کو اپنی سوچ کا کامل بیان ملتا ہے۔ بہادری کے سبق کے بغیر ہر اچھائی صرف دماغی مسئلوں ہی کا سبب بنتی ہے۔ بہت برے اور ذرا کم بروں کے بیچ میں ہوں، میں اونچ نیچ نہیں، نیچ اور نیچ میں ہوں۔ نااہل استاد بچوں کو صحیح جواب دینے والا بنا کر خوش ہوتے ہیں، اصل استاذ بچوں کو صحیح سوال پوچھنے والا بنا دیتے ہیں۔ چوروں کے گھر چور خود ہی نہیں پیدا ہو جاتے۔ جب ماں باپ بڑے بڑے چوروں کی عزت کرنا شروع کر دیں تب بچے چور بنتے ہیں۔ قوم اپنے بڑوں کے کارناموں پر نہیں بلکہ بچوں کی پرورش کی بنا پر بنتی یا بگڑتی ہے۔ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہو، اس پر ایمان لانے والا نا شکرا اور نا امید نہیں ہو سکتا۔ بڑی قوموں کے بچے بھی سوچنے کی سکت رکھتے ہیں، اور چھوٹی قوموں کے بزرگوں کو بھی اس طاقت کا علم نہیں ہوتا۔ جتنی تباہی کامیاب لوگوں نے دنیا میں مچائی ہے، ناکام لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ بچوں کو کامیابی کے طریقوں سے پہلے سوچ اور فلسفے کی تعلیم دیں، ورنہ وہ جتنا آگے بڑھیں گے دنیا اتنی تباہ ہوگی۔ محبت تو ڈھونڈنے کا کام ہے، چھوڑ دینے کا تو کام ہی نہیں ہے، تو لوگ اسے چھوڑ کیسے دیتے ہیں؟ بچوں کے لیے اعلیٰ زندگی کی دعا کریں، ہزاروں سال زندہ رہنے کی نہیں۔ کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی کے قریب ہو جانے میں ہے، اور اگر کوئی اس سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی ناکام ہوگا، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو۔ دل اگر اندھا ہو جائے تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اندھی ہو جائیں کوئی بات نہیں، دل کو اندھا نہ ہونے دیں، اللہ کے ذکر سے اسے تازہ کرتے رہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں اور مقام عطا کرتا ہے جو ان کے سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ دولت، چالاکی اور ذہانت سب کچھ دھری رہ جاتی ہے جب انسان کا مقابلہ اس کے نصیب سے ہو جاتا ہے۔ مرہم کے اور دوا کے لالچ میں آ کر مخلوق کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ دے دینا بھی بے وقوفی میں ہی آتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس شخص کی بات زیادہ غور سے سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جس کے انداز میں نرمی اور پیار ہو۔ ایسا مسلمان مرد اور عورت ہونی چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو گھر میں اسلام پھیل جانا چاہیے۔ اپنی اخلاقی پستی کا اندازہ اسی بات سے لگائیں کہ ہمیں غریب ہونے سے زیادہ غریب دکھنے سے ڈر لگتا ہے۔ غلط فہمی کا دور ہونا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔
کون صحیح ہے کون غلط، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ تمہاری ذمہ داری اپنے اعمال کے اچھے یا برے ہونے کا خیال رکھنا ہے کہ نیک اعمال کی کمائی زیادہ سے زیادہ ہو، اچھے اخلاق کی کمائی۔ تم دلوں کو جیت لینے کی فکر کرو۔ روح کو تو دنیا کے کسی کھلونے سے خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اپنا سب سے پہلا اور حقیقی ٹھکانہ یاد ہے، اسے جنت یاد ہے۔ بس کوئی ایسی کمی سارے سفر میں رہ گئی، جیسے چلتے وقت کوئی چیز گھر میں رہ گئی۔ ہار کر اپنی دعا کو کہہ دیا ہے بے اثر، یہ نہیں مانا کمی اپنے ہنر میں رہ گئی۔ کوئی بلا وجہ برا بھلا کہے، تنقید کرے تو کیا کرے؟ کچھ بیوقوفوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی شکایتیں ہوتی ہیں، جو خالق اور مالک اور پالنہار ہے، سب کو روزی دیتا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم اور آپ جو خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو لوگوں کی بیجا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بھی بنیں گے، جان بوجھ کر توہین بھی کی جائے گی۔ جب تک آپ دینے والے ہیں، بنانے والے ہیں، لوگ آپ سے اثر انداز ہو رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تب تک لوگ آپ پر تنقید سے نہ چوکیں گے، سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ان کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ کو تکلیف پہنچتی رہے گی، آنسو نکلیں گے، نیند اڑے گی۔ جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا۔